अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम वफ्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिक व यस्सिर अलैना ख़ज़ाइना इल्मिक सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। असर हाज़िर में तरबियत औलाद एक सुलगता हुआ मसला बनकर रह गई है। वालिदैन की अक्सरियत अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद नज़र आती है। उनकी सेहत, तालीम और किरदार साजी के मसाइल आज जिस कदर पेचीदगी इख्तियार कर चुके हैं, इससे पहले कभी न थे। अगरचे हम देखते हैं कि आजकल पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, कई इदारे और तंजीमें इस मुश्किल का हल तलाश करने में मसरूफ़ हैं। बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़ियों के अक़वाल लेकर कभी पेरेंटिंग के लिए कुछ मुफीद उसूल बताए जाते हैं, मगर कुछ अरसे बाद इन उसूलों की नाकामी का एतराफ़ करते हुए कुछ नए उसूल मुतारिफ़ करवा दिए जाते हैं और लेकिन वालिदैन की परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। ऐसे में रमज़ानुल मुबारक की आमद हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। अगरचे कि तरबियत औलाद की ज़िम्मेदारी वालिदैन दोनों ही की है, तो रमज़ानुल मुबारक के दौरान हम तरबियत औलाद के लिए इन बाबरकत साअतों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बात अपने जहन में वाज़े कर लीजिए कि ख़ानदान का इदारा एक बामक़सद इदारा है और इसका मकसद क्या है, ये क्यों कायम किया जाता है। तो इसके लिए कुरान करीम में मौजूद एक दुआ हमारी रहनुमाई करती है कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरतुल फ़ुरक़ान के आखिर में ये दुआ सिखाई गई कि ऐ हमारे रब, हमें अपने अज़वाज और अपनी औलादों से आँखों की ठंडक अता फ़रमा और हम सबको मुत्तक़ीन का इमाम बना। तो गोया ख़ानदान के इदारे के क़याम का मकसद मुत्तक़ीन के इमामों की तैयारी है। लिहाजा मर्द और औरत यानी माँ और बाप मिलजुल कर एक ऐसा माहौल फ़राहम करने के पाबंद हैं जहाँ नस्ल नौ फ़ितरी अंदाज़ में इस ज़मीन पर खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के काबिल हो सके। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात हमारी रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इनसे हम अच्छी तरह ये समझ सकते हैं कि हम अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत कैसे करें। लिहाजा हमें किसी दूसरे फ़लसफ़ी या नज़रिए की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं, जो कि बार बार तब्दील होते रहते हैं। देखिए, रमज़ान में चूँकि नेकी करना बहुत आसान हो जाता है और बुराई की तरफ जाना निस्बतन मुश्किल होता है, लिहाजा इन बाबरकत साअतों में अपनी और अपने बच्चों की शख्सियत को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने का काम आसानी से किया जा सकता है। अपनी तरबियत क्यों ज़रूरी है? तो कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से। तो अगर हम अपनी तरबियत का काम नहीं करते तो हम अपनी औलाद की तरबियत का काम भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी तरबियत मुकम्मल तौर पे कर लें और हम बिल्कुल एक आला तरीन दर्जे को, एक कमाल को पा लें, फिर हम तरबियत औलाद का आगाज़ करेंगे, बल्कि ये काम साथ साथ होगा और हम भी गिरेंगे उठेंगे, हमारी औलाद भी इसी तरह इस रास्ते पर गिरेगी उठेगी, लेकिन हम एक मुसलसल तगोदौ करते रहेंगे, जिसको अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह कबूलियत मिल जाए तो हम अपनी और अपनी औलाद की उम्दा तरबियत में कामयाब हो सकते हैं। तो इस रमज़ान के दौरान तरबियत औलाद के हवाले से क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि मैं और आप अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें। ख़ास तौर पे अपनी औलाद के लिए मुमकिन हो तो तहज्जुद के वक्त ज़रूर दुआएं करें। आम औकात में चलते फिरते भी यकीनन उनके लिए दुनिया आखिरत की भलाई की हम दुआएं करेंगे, लेकिन तहज्जुद के वक्त को ख़ास तौर पे अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और उस वक्त अपनी औलाद के लिए तड़प कर दुआ मांगें। आप देखिए कि वालिदैन की दुआओं का असर
ہمیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں اس سے سامنے آتا ہے کہ وہ انتہائی غلط کاموں میں اپنی جوانی گزار رہے تھے اور بھٹک گئے تھے راہ راست سے، شراب نوشی اور اس طرح کے تمام غلط کاموں میں ملوث ہو گئے تھے۔ ان کے والدین انتہائی نیک تھے، انہوں نے دعائیں کرنی نہیں چھوڑی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے والدین کی اگر نافرمانی کی تب بھی والدین نے ان کے لیے دعائیں کرنی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو توبہ کی توفیق دی، اور توبہ بھی ایسی کہ پھر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے امام بن گئے، اور آج تک ان کا ذکر خیر باقی ہے، یعنی صدیوں کے بعد بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مایوس ہوئے بغیر بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر ان کی تربیت کے حوالے سے جو 4 پہلو ہیں ان کو اس رمضان میں ہم خاص طور پہ فوکس کر کے ان پر کام کریں، اور یہ صرف ان کی تربیت نہیں، اپنے لیے بھی ان 4 پہلوؤں پر انشاءاللہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلا جو توجہ طلب پہلو ہے تربیت اولاد میں، وہ ہے جسمانی پہلو۔ دیکھیے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کو صحت مند انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو رہنمائی ملتی ہے اس میں دیکھیے ایک ہی آیت بہت کافی ہے قرآن مجید کی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ تو جو ہم نے رمضان المبارک کو طعام کا مہینہ بنا لیا ہے، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ معدے کے 3 حصے کیے جائیں اور کھانا بھوک رکھ کر کھایا جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم صحت کے لحاظ سے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی صحت بخش غذاؤں کا اور سنت کے طریقے پر کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کو کھانے کا مہینہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو ہے روحانی پہلو۔ میں اور آپ، اسی طرح ہماری اولاد ایک نہیں 2 ہیں، ایک ہمارا جسم اور دوسری ہماری روح، اور روح جسم سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب تک روح اس جسم میں مہمان رہتی ہے تب تک دنیا کا کاروبار چلتا ہے، جیسے ہی روح رخصت ہو جاتی ہے ہمارا نام تک چھن جاتا ہے، اور ہمارے عزیز ترین لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں مٹی میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو جو یہ روح ہے، اس کے اوپر اس رمضان میں خاص محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس روح کو اس وقت زبردست قسم کی خوراک دی جا سکتی ہے۔ روح کے لیے بنیادی خوراک تو ایمان ہے، اور ایمان کے بھی اس وقت جو 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ بنیاد ہیں، کہ اگر ہم اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت پہ کام کر لیں، تو یہ ہماری شخصیت کی مضبوط بنیاد قائم ہو سکے گی۔ دیکھیے، علم کا نور میری اور آپ کی عقل کی بنیادی ضرورت ہے، تو زیادہ سے زیادہ علم کا نور حاصل کرنے کی تمنا میرے اور آپ کے دلوں میں بھی ہو، اور ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی ہمیں اسے پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم اور سیرت مطہرہ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ یہ اپنی عادت میں شامل کرنا ہے۔ اس رمضان کی برکت سے طے کر لیجئے کہ یہ جو جنت کی نہریں اس وقت ہمارے سامنے ہیں نا، قرآن کریم کی صورت میں اور احادیث مطہرہ کی صورت میں اور سیرت طیبہ کی صورت میں، ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں، تاکہ جو علم کا نور ہے وہ ہماری عقل کو روشن کر دے، ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی اللہ سے دعا بھی مانگیے، اور اپنی عقل کو قرآن و سنت کے علم سے منور کیجیے، کیونکہ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا تو ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے لازم ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلام میں فرق کر سکیں، اور اس سے بڑھ کر جو بھی علم حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے میں اضافہ کرے گا۔ آخری پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے معاشرتی پہلو۔ جب ہم علم نافع حاصل کر کے اس سے اپنے عمل میں تبدیلی لائیں گے تو اس سے یقیناً ہم معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو علم نافع کے حصول کے بعد عمل پر آمادہ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور رمضان اتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم افطار میں لوگوں کو شریک کرتے ہوئے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اپنی اولاد کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ کو معاشرے کا ایک مفید فرد بننا ہے،
اپنے بچوں کو چپکے سے صدقہ دینا سکھائیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ سے کو پتہ نہ چلے، اور نیکیاں کرنے پر ابھاریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا خود بھی معاملہ اچھا رکھیں، خود بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ خیر الناس من ینفع الناس. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم خود وہ نہیں بنیں گے جو ہم اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو رمضان المبارک انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم آج سے بلکہ ابھی سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چاروں پہلوؤں پر نہ صرف ابھی سے کام کرنا شروع کریں گے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بلکہ اس کام کو پھر ہم رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے. تو اللہ سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ان چاروں پہلوؤں کو قرآن و سنت کے مطابق توجہ دی تو ہماری اولاد اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور ایک خاص بات یہ آپ سے کہتی چلوں کہ سیرت مطہرہ کا یہ جو پہلو ہے تربیت اولاد کا، اس پہ بالخصوص مطالعہ کیجئے، آپ کے سارے مسائل کا حل اس میں مل جائے گا انشاءاللہ.